السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 241، سورۃ یوسف۔ آیات ہیں 44 سے لے کر 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ بادشاہ نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو دربار میں وہ حضرات جن سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، یعنی ان کا ایک درجہ تھا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا علماء کرام، تو ہر بادشاہ کے یہاں ایسے کچھ مختص لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پریشان کن خواب، احلام حلم کی جمع اور اضغاث دغس کی جمع، پریشان کن خواب۔ اب آگے احلام الف لام کے ساتھ معرب باللام ہے، تو ایسے پریشان خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نوٹ کر لیں، خواب کچھ پریشان کن ہوتے ہیں اور کچھ تعبیر والے ہوتے ہیں۔ پریشان کن خواب یہ نہیں تھا، انہیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ تو پریشان کن خواب کیسا؟ یعنی انسان جو ہے نا، کبھی ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی تسلسل نہیں، جیسے کہ آپ ٹرین میں سوار ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ابھی ٹرین آئی نہیں، سوار ہوئے نہیں، فوراً آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو دوسری جگہ۔ اب وہ نظارہ دیکھا، فوراً اپنے آپ کو پہنچا دیا تیسری جگہ، اسے کہتے ہیں تسلسل نہیں۔ تو جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، کوئی تسلسل نہیں، یہ پریشان کن خواب ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کا جو مزاج ہے، کبھی بلغمی ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وقت رہا تو اس پیج کے آخر میں تسلسل والے خواب کی طرح ہم نشاندہی کریں گے۔ تو ابھی ہم اس صفحے کو پڑھ لیتے ہیں۔ جس وقت قید سے رہا ہونے والے کو کہا گیا تھا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرو، وہ بھول گیا۔ اب اس مجلس میں یہ تھا تو فوراً بولتا ہے، سنیے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ نون کے نیچے زیر، یعنی مجھے بھیجو۔ جس شخص نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، اب اسے یاد آیا۔ اب یہ دال جو ہے نا، دال سے تبدیل ہو گیا جی، بعد امتن، ایک مدت کے بعد، تو اس فوراً گویا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر تعویل بتاتا ہوں، تم مجھے بھیجو۔ مطلب ہے کہ کہیں سے میں اس کی تعبیر لے آتا ہوں۔ تو یہ جامع آیات ہیں وضاحت کی کہ مجھے قید خانے میں بھیجو۔ چنانچہ اس سے قید خانے میں جانے کا انتظام کر دیا گیا، ورنہ کوئی قید خانے میں نہیں جا سکتا، داخل نہیں ہو سکتا بادشاہ کی اجازت کے بغیر۔ اب وہ پہنچ گیا، کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہہ رہا ہے کہ ایھا الصدیق، صدیق نہیں، صدیق کے معنی دوست، صدیق یعنی سچ، سچا، پکا، راست گو۔ چونکہ قید خانے میں اسے اندازہ ہوا تھا، اور پھر یہ کہ تعبیر دی تھی کہ تم اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، تو اس سے بڑھ کر صداقت کیا ہو سکتی ہے۔ افتنا، ہمیں، مجھے نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں۔ اب یہ فی 7، اس کے پہلے 7 گزرا، یہ فی کی وجہ سے 7 بقرات، 7 گائیں موٹی، انہیں دبلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سنبلات خضر، ہری 7 بالیاں اور دوسری خشک۔ یہ اس نے تعبیر کہ اس کی آپ ہمیں تعبیر بتلائیے، تو میں لوگوں کی طرف لوٹوں گا تو وہ اسے جانیں گے۔
تو اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، سنیے، جسے لوگ وہ کہہ رہے تھے درباری کہ یہ اضغاث و احلام، پریشان کن خواب، اس کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، بولے کہ تم بوو گے 7 سال دأباً لگاتار، تو جب تم کاٹو گے تو اس گلے کو بالیوں میں چھوڑ دینا، مگر یہ کہ تھوڑا جو تم کھاؤ گے، اس لیے کہ بالیوں میں چھوڑ دینے سے انہیں کیڑے نہیں لگتے، جی خراب نہیں ہوتے، صرف کھانے کی مقدار میں اسے کھول دینا اور کھاتے رہنا۔ یہ تعبیر بتلا رہے ہیں۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، پھر 7 سال سخت آئیں گے تو کھائیں گے اسے جو تم اس کے لیے آگے بھیج چکے ہو، مطلب 7 سال میں لوگ، جی ہاں، مگر ہے کہ تھوڑا سا تم حفاظت سے رکھو گے۔ ابھی حفاظت سے کس کے لیے؟ بونے کے لیے، یہ کہا گیا، تو تعبیر ہوئی۔ اچھا اب بتا رہے ہیں ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اب اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ اس میں خوب پانی برسے گا لوگوں کو، اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، مطلب انگور اور جو پھل ہیں، اس سے ہم جوس کہتے ہیں، شراب پینے کے لیے نچوڑیں گے۔ اب یہ تعبیر بتائی اور ایسے ہی ہوا، 7 سال قحط کے، اور پھر 7 سال اس کے پہلے جو ہے بارش ہوئی تو انہوں نے سنبھال کے رکھا، پھر قحط سالی میں اسے استعمال کیا۔ لیکن اب سنیے، جب بادشاہ کو یہ تعبیر اس شخص نے جا کر بتائی، ابھی تو نبی کے ذریعے نہیں سنی، شخص کے ذریعے، تو بادشاہ سمجھ گئے کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ اضغاث و احلام، اور وہ چونک گیا، واقعی یہ کوئی آدمی ہے۔ تو کیا کہتا ہے سنیے، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا کہ ایتونی بہ، ارے اسے میرے پاس لے آؤ، تم جو تعبیر سنا رہے ہو اسے لے آؤ۔ اب ایک کلام پاک کا اعجاز، اس شخص کو پھر بھیجا گیا تو قاصد آیا، اب ایک اسے بھیجا کہ دوسرے کو بھیجا، بہرحال قاصد پہنچا اور پیغام سنا دیا کہ بادشاہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہے تھا کہ چلیے نکل جائیے جیل سے چھٹکارا، مگر نہیں، یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کو ترجیح دی، کیونکہ انہیں جو جیل میں بھیجا گیا تھا تو ابھی الزام تھا ان پر، تو کیا کہتے ہیں کہ جاؤ لوٹو، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ اب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو قصہ مختصر بلایا عورتوں کو، آئے تھے کہ اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، جمع کیا، پوچھ رہے ہیں، سنیے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ دربار میں بلایا، پوچھا کہ عورتوں کیا معاملہ ہے تمہارا کہ تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی؟ فوراً بول پڑی کہ حاشا للہ،
اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، چونکہ خاتون جس کا نام زلیخا وہ تو بیان کر چکی تھی کہ اگر یہ میں جو کہوں گا وہ نہیں کرے گا تو اس کو میں جیل میں ڈال دوں گی، کہی تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں۔ اب وہ امرات عزیز کہتی ہے، قالت امرات العزیز، اب تو حق ظاہر ہوا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچا ہے، بتلا دیا، اعتراف کیا۔ اب یہ کہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، سنیے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ ایسا اس لیے کیا کہ پاک دامنی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، کہ جانے عزیز مصر کہ میں اس کے پیچھے خیانت کرنے والا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر میں اچھی جگہ دی اور اس کی بیوی کے ساتھ میں یہ خیانت کروں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ رہا۔ اب میں آپ کو ایک تسلسل والا خواب دکھاتا ہوں، یعنی ایک جھلک اس کی، جیسے کہ استخارہ کرتے ہیں لوگ، تو استخارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کا آنا ضروری ہے، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اصل میں ہم اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کریں گے تو اللہ سے آپ نے خیر طلب کی تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں۔ لیکن بعضوں کو خواب بھی آتا ہے، ایسے لوگ ہیں کسی کو خواب ہی نہیں آتا، تو ہر ایک کو خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن تسلسل دیکھیے، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، کوئی استخارہ کیا ہے، اور اگر آپ نے، اور یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ علوم جو ہیں ابن سیرین کے، جو خواب کے بڑے ماہر شمار ہوتے ہیں، اگر آپ نے استخارہ کیا، آپ کو خواب میں نظر آیا کہ آپ کے ہاتھ میں بوتل آپ نے الٹی پکڑی ہے یا گلاس الٹا پکڑا ہے، تو جب الٹی بوتل الٹا گلاس تو سب گر جائے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، یا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرتے کرتے آپ نے وضو مکمل نہیں کیا، اگر آپ نے مکمل کیا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر آپ کی آنکھ کھلی اور وضو مکمل نہیں ہوا تھا تو وضو کٹ ہوا نا، پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے نماز آپ پڑھتے پڑھتے اگر سلام پھیر دیے تو یہ درست ہے، اور اگر سلام پھیرے بغیر ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تو مطلب ہے کہ نماز آپ نے مکمل نہیں کی۔ بہرحال یہ میں نے جھلک دکھایا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے مفید ہو۔ تو تسلسل والے خواب، غیر تسلسل والے پریشان کن خواب، اور یہ کہ یہ ایک علم ہے، تو پھر رجوع کیجئے جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ تو مزید باتوں کے لیے آئندہ پیج پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔